اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ قانون ہومیوپیتھی پارٹ 4۔ دوستو، ہماری گفتگو آرگینن آف میڈیسن کے حوالے سے چل رہی ہے اور اس سلسلے کی 4تھ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اپنے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے اور افورزم نمبر 3 جو ہے اسے ہم زیر بحث لائیں گے، اس کے اوپر اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سفر کو شروع کریں، نئے آنے والے دوستوں کے لیے میں اپنا تعارف پیش کیے دیتا ہوں۔ میں ہوں ڈاکٹر بابر امین، ہوپ ہومیوپیتھک کلینک، بابر چوک، پیپلز کالونی نمبر 2، فیصل آباد، پاکستان۔ آپ کے روبرو یہ پروگرام پاکستان ہومیوپیتھک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر آئیں ہم افورزم نمبر 3 جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ افورزم نمبر 3 جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ افورزم نمبر 3 میں ڈاکٹر ہانیمن ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک فزیشین جو ہے اس میں کیا کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس میں کیا قابلیت ہونی چاہیے، کون کون سی خوبیاں اس میں ہونی چاہیے جو ایک اچھا سچا فزیشین بننے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں if the physician clearly perceives what is to be cured in disease, that is to say in every individual case of disease, means knowledge of disease and indication, if he clearly perceives what is curative in medicines, that is to say in each individual medicine, knowledge of medical powers, and if he knows how to adapt according to clearly defined principles, what is curative in medicines to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensure to adopt it. As well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, choice of the remedy, the medicine indicated, as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required, mean proper dose, and the proper period for repeating the dose. If finally he knows the obstacles to recovery in each case and is aware how to remove them so that the restoration may be permanent, then he understands how to treat judiciously and rationally, and he is a true practitioner of the healing art. دوستو، یہ ہے افورزم نمبر 3 جس میں ڈاکٹر ہانیمن بتاتے ہیں کہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے، ایک ہومیوپیتھ فزیشین جو ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس میں کیا کیا خصوصیات جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے۔ آپ دوستوں کے لیے اس کا مختصر اردو ترجمہ بھی پیش خدمت ہے کہ اگر طبیب ٹھیک سمجھتا ہے
کہ امراض میں کون سی چیز ہے جسے اچھا کرنا ہے، یعنی ہر انفرادی مرضیاتی کیفیت میں کون سی تکلیف قابل شفا ہے، یعنی کیوریبل ہے۔ اگر معالج ٹھیک سمجھتا ہے کہ دواؤں کی شفا بخشی خصوصیات کیا ہیں، مطلب یہ کہ وہ اگر ہر دوا کی شفا بخش قوتوں سے واقف ہے، اور اگر وہ یہ جانتا ہے کہ دواؤں کی شفا بخش خاصیتوں کو واضح اصولوں اور قواعد کے مطابق کس طرح استعمال کیا جائے کہ مرضیاتی کیفیت دور ہو اور مکمل صحت لازمی طور سے بحال ہو، یعنی وہ زیر علاج مریض کے حسب حال موضوع دوا اور اس کے عمل سے آگاہ ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ یہ موضوع دوا کس طرح سے تیار ہو سکتی ہے، اسے کتنی مقدار میں استعمال کیا جائے، یعنی اس دوا کی موضوع خوراک کیا ہوگی، ڈوز کیا ہوگی، خوراک کے استعمال اور تکرار کا موضوع وقت کیا ہوگا، یعنی کہ کب ہم نے میڈیسن کو دینا ہے اور اسے ریپیٹ کتنی دیر کے بعد ہم نے کرنا ہے، اس کی پوٹینسی ہم کون سی سلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس پوٹینسی کے مطابق اس میڈیسن کی ریپیٹیشن جو ہے وہ اب نے کب کیسے کس وقت کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی اسے معلوم ہونا چاہیے۔ غرضے کہ طبیب اگر یہ جانتا ہے کہ ہر مرض یا ہر کیس میں بحالی صحت کی راہ میں کیا کیا رکاوٹیں اور دشواریاں ہیں اور کیوں کر ان رکاوٹوں اور دشواریوں کو دور کیا جا سکتا ہے تاکہ پائیدار اور مستقل شفا حاصل ہو سکے، تب ہی یہ بات قابل غور ہے کہ یہ پیچھے بیان کی گئی تمام خصوصیات، تمام خوبیاں جس فزیشن کے اندر موجود ہوں گی، تب ہی اس طبیب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ معقول اور دانشمندانہ طور پر علاج کرنا جانتا ہے اور فن طب کا ماہر ہے، اور اس سے ہی ہم ٹرو فزیشن جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ہیلنگ آرٹ کا، کہ ایک سچا جو فزیشن ہے وہ وہی ہوگا جسے پتہ ہو کہ مرض کیا ہے، مرض کے اندر قابل علاج چیز کیا ہے، دوا کیا ہے، کون سی دوا ہے، کیسے اسے تیار کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر یعنی اس دوا کے اندر، اس دوا کے سورس کے اندر کون سی شفائیہ خصوصیات رکھنے والی چیزیں ہیں جنہیں اس نے استعمال کرنا ہے دوا تیار کرنے کے لیے، یا اس دوا کو استعمال کرنے کے لیے ایک مریض کے اوپر۔ پھر اسے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کتنی خوراک کب دینی ہے، اس کی ریپیٹیشن کب کرنی ہے، ٹھیک، یہ ساری باتیں اس کے علم میں ہوں گی تو وہ ایک اچھا فزیشن جو ہے وہ کہلا سکتا ہے، اسے ہم ایک ٹرو فزیشن جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، افورزم نمبر 3 کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسے ہم تقسیم کر سکتے ہیں، آگے اس سے ہم 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر ہانیمن نے پرسیپشن کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ جو فزیشین ہے اس کی جو پرسیپشن ہے، ادراک ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ پرسیپشن، وہ ادراک کن کن فیلڈ میں جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ ادراک، پرسیپشن ایک ہومیوپیتھک فزیشن کی کوالیفیکیشن کی بنیاد ہے۔ صرف بی ایچ ایم ایس، ڈی ایچ ایم ایس کر لینا ہی آپ کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اس کے بعد اصل کوالیفیکیشن شروع ہوتی ہے جس میں پرسیپشن، ادراک جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس پرسیپشن سے ڈاکٹر ہانیمن جو ہے وہ کیا مطلب لیتے ہیں، اور کس کس فیلڈ میں ادراک، پرسیپشن، آبزرویشن ایک فزیشن کی جو ہے وہ بہترین ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے پرسیپشن اباؤٹ ڈیزیز، یعنی نالج آف ڈیزیز، جس کا انہوں نے فورزم نمبر 3 میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کو علم الامراض پر دسترس حاصل ہونی چاہیے، اس کو بیماری کے بارے میں، بیماری کے اپس اینڈ ڈاؤن کے بارے میں مکمل جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے، وہ سمجھتا ہو
کہ مریض کو بیماری کیا ہے اور اس بیماری میں قابل علاج کون سی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نالج آف میڈیسن، کہ فزیشین کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی دوا وہ استعمال کر رہا ہے، اسے تیار کیسے کیا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ اس کی دوا کے اندر شفائیہ خصوصیات رکھنے والی چیزیں جو ہیں وہ کون سی ہیں. تو لہٰذا علم الادویات کے اوپر عبور حاصل کرنا بھی ایک ہومیوپیتھک فزیشین کے لیے ضروری ہے. تیسرے نمبر کے اوپر جو چیز آ جاتی ہے میرے دوستو وہ ہے اپلیکیشن، کہ ہم ایک فزیشین نے دیکھ لیا کہ ڈیزیز کیا ہے، علم الامراض کیا ہے، علم الادویات کیا ہے، پھر اس کو اس بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال اس نے کیسے کرنا ہے، ان ادویات کو کیسے اس نے یوز کرنا ہے. دوستو ہم اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اب ان جو پوائنٹس ہم نے 3 جو ہیں وہ لیے ہیں، جس میں نالج آف ڈیزیز ہے، نالج آف میڈیسن ہے، نالج آف اپلیکیشن ہے، ان کی فرداً جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے، ان کے اوپر بحث کریں گے، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ پرسیپشن یا ادراک سے جو ہے وہ کیا مراد لی جاتی ہے. When we perceive something، جب ہم کسی چیز کا ادراک حاصل کرتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں، we become aware of or notice it. تو ہمیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، ادراک حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کا نوٹس لینا پڑتا ہے، اس سے آگاہی حاصل جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. Sometimes we perceive things by using our senses of sight, hearing and smell. بعض اوقات کسی بھی چیز کو کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی سینسز کو، حصوں کو استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے حص بصارت، دیکھنے کی حص جو ہے، سننے کی حص ہے، سونگھنے کی حص ہے، یہ حصے جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. اور وی کین یوز آور مائنڈ ٹو پرسیو تھنگ، یا پھر ہم اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے. which means that we are able to recognize or understand them، جس کا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریکگنائز کر سکیں، ان کو ریکگنائز کریں اور ان کو انڈرسٹینڈ کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. تو پرسیپشن کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک فزیشین جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرسیو کرے میڈیسن کے کو، وہ پرسیو کرے ڈیزیز کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے علم الادویات پر عبور ہو. اس فزیشین کو علم ادویات، علم الامراض کے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو پرسیپشن کی یہاں پہ ایک مختصر سی چھوٹی سی عام فہم ڈیفینیشن آپ کو بتائی گئی ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ فورزن نمبر 3 کے اندر جو پرسیو کا، پرسیپشن کا لفظ، ادراک کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اصل معنی کیا ہیں، اور تاکہ آپ اس پیراگراف کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. افورزم نمبر 3A کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹرو پریکٹیشنر آف ہیلنگ آرٹ کیا ہے، فن شفا کا سچا طبیب جو ہے وہ کیا ہے، اور بطور ہومیوپیتھک ایک ٹرو ہومیوپیتھک فزیشین یا ایک سچا ہومیوپیتھک معالج جو ہے وہ کن کن کوالٹیز کا، کن کن خوبیوں کا مالک ہو سکتا ہے، یا اسے ان خوبیوں کا مالک جو ہے وہ ہونا چاہیے. دوستو ایک اچھا سچا معالج بننے کے لیے، ایک اچھا سچا جو ہے وہ طبیب بننے کے لیے، مسیحا بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس طریقہ علاج کے اوپر عبور حاصل رکھتا ہو جس طریقہ علاج کو اس نے منتخب کیا ہے اپنے پیشے کے طور پر، یا جس طریقہ علاج سے وہ علاج کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے.
اس پہ عبور حاصل کرنے کے لیے جیسا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ علم الامراض کے اوپر، علم الادویات کے اوپر جو ہے وہ دسترس حاصل ہونی چاہیے، اس کی پرسیپشن اچھی ہونی چاہیے، تو اس کو پرسیو کرنا پڑتا ہے، ادراک کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے علم الامراض کا ادراک۔ یعنی ہم نے جو 3 پوائنٹ نکالے تھے ان میں سے ہم پہلا پوائنٹ جو ہے علم الامراض کا ادراک اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اسے ہم ڈسکس کریں گے، پھر علم الادویات کو ڈسکس کریں گے، پھر اپلیکیشن کو ڈسکس کریں گے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس پیراگراف کو سمجھنے کی ہم لوگ کوشش جو ہے وہ کریں گے۔ علم الامراض کا ادراک دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں نالج آف ڈیزیز اینڈ انڈیکیشن، کہ ایک جو فزیشین ہے اسے بیماریوں سے متعلق اور علامات سے متعلق جو ہے وہ جانکاری ہونی چاہیے، وہ اچھے طریقے سے جانتا ہو۔ اب نالج آف ڈیزیز میں اسے کن کن چیزوں کے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے، یا فزیشین شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ایک فزیشین کو لازمی طور پر ان میں سے کن چیزوں کے بارے میں جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ ایک اچھے طبیب کے طور پر، ایک ٹرو فزیشین کے طور پر جو ہے وہ کام کر سکے۔ اس میں پہلی جو کنڈیشن آتی ہے دوستو وہ ہے نالج آف ڈیزیز، کہ علم الامراض میں اب اسے کن کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، کن کن اینگل سے وہ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو بہتر کرے، تاکہ وہ ایک اچھا سچا فزیشین جو ہے ہیلنگ آرٹ کا وہ بن سکے، ہیلنگ آرٹ کے معیار پر پورا اتر سکے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے اس کو میننگ آف ڈیزیز کے ڈیزیز کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل ہونی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے بیماری کیا ہے، کس کو بیماری کہتے ہیں، ٹائیفائڈ کیا ہوتا ہے، ملیریا کیا ہوتا ہے، نمونیا کیا ہوتا ہے، ان کی علامات کیا ہیں، اور اسی طرح ہوپنگ کف جو ہے وہ کیا ہے، سورائسس کیا ہے، ایگزیما کیا ہے، اس کے بارے میں اس کو معلومات ہونی چاہیے، اور بڑی گہرائی میں معلومات ہونی چاہیے، تاکہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے کہ میرے پاس جو پیشنٹ آیا ہے اس میں اگر فیور ہے تو اس فیور میں قابل علاج کیا چیز ہے، آیا اس کو جو فیور ہوا ہے وہ ڈینگی تو نہیں، آیا فیور جو ہے ٹائیفائڈ کی طرف تو نہیں جا رہا، فیور ملیریا کی طرف تو نہیں جا رہا، یا اس کی کوئی اور وجہ یا سبب ہے اس بخار کی، رومیٹک فیور ہو سکتا ہے، جگر میں انفلیمیشن کی وجہ سے فیور ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جب تک وہ ڈیپتھ میں جا کے کاز روٹ تک نہیں پہنچے گا، اس وقت تک ایک اچھی میڈیسن کو تلاش کرنا اس کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو لہذا میننگ آف ڈیزیز کے بارے میں اسے علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد واٹ از ٹو بی کیورڈ ان ڈیزیز، کہ اسے پتہ چل گیا بخار ہے، اسے پتہ چل گیا جوڑوں کا درد ہے، اب اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جوڑوں کا جو درد اس کو ہو رہا ہے وہ یورک ایسڈ کے بڑھنے سے ہو رہا ہے، رومیٹک ارتھرائٹس تو نہیں ہے، کوئی اور وجہ، کوئی اور سبب تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے جوائنٹس میں پین ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مریض اس کے پاس آیا ہے اسے جو مرض ہے اس مرض میں قابل علاج کون سی چیز ہے جس کا اس نے علاج کرنا ہے۔ اس کے بعد نالج آف بیسک سائنسز، کہ ایک فزیشین کو بیماری کا ادراک حاصل کرنے کے لیے، ڈیزیز کا ادراک حاصل کرنے کے لیے، ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم جو اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں دوستو، وہ ہے کہ ایک معالج کو بیماری کا تعارف حاصل کرنے کے لیے، بیماری کا ادراک حاصل کرنے کے لیے، اس کو پرسیو کرنے کے لیے کن کن چیزوں میں ماہر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ اسے بیماری کا پتہ ہو، دوسرے نمبر پہ یہ کہ بیماری میں اسے ٹھیک کیا کرنا ہے۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں وہ کیسے سیکھ سکے گا، وہ کیسے تلاش کر سکے گا، اسے کیسے پتہ ہوگا کہ میرے پاس جو مریض آیا ہے اس کو کون سی بیماری ہے اور اس میں نے ٹھیک کیا چیز کرنی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے اس کو نالج آف بیسک سائنسز ہونا چاہیے، یعنی جو بنیادی سائنسی علوم ہیں اس کے اوپر عبور، اس کے اوپر دسترس حاصل ہونی چاہیے، جیسا کہ اناٹومی، فزیالوجی، پیتھالوجی، بیکٹیریالوجی، اس طرح بہت سارے علوم ہیں۔ خاص طور پر بطور ایک ہومیوپیتھک فزیشین علامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں
اناٹومی کے اوپر، فزیالوجی کے اوپر، پیتھالوجی کے اوپر جو ہے عبور حاصل ہونا چاہیے، تاکہ ہم علامات کو سمجھ سکیں، ہم دیکھ سکیں کہ ڈیزیز سمٹمز کون سے ہیں اور پیشنٹ کے جو انڈیویجول سمٹم ہیں، انفرادی سمٹم ہیں جو اس میڈیسنز کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے چوتھے نمبر کے اوپر ڈیویشن فرام آر انٹرپشن آف دا نارمل اسٹرکچر آف فنکشن آف اینی باڈی پارٹ۔ تو اس کو معلوم ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے جسم کے کس حصے کے افعال ڈسٹرب ہوں تو کیا علامات پیدا ہوتی ہیں، یعنی وہ سائن اینڈ سمٹم کو دیکھ کے اسے پتہ چل جائے کہ مریض کا جگر خراب ہے، تیلی خراب ہے، یا اس کے معدے میں پرابلم آ رہی ہے، یا کیا مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس میں اس کی فزیکل آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، وہ تبھی ہوگی جب وہ بیسک جو سائنسز ہیں ان پر عبور حاصل رکھتا ہوگا۔ اس کے بعد انٹرنل ڈیویشن آف نارمل ہارمونیس وائٹل فورس، اس کو وائٹل فورس کے بارے میں، وائٹل فورس کے افعال کے بارے میں، اور اس کے ڈسٹرب ہونے سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس آ جاتا ہے نالج آف انڈیکیشن۔ نالج آف انڈیکیشن، جب ہم پیراگراف نمبر 3 پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ واضح طور پر ودن کوٹس لکھا ہوا ہے، ودن بریکٹس لکھا ہوا تھا نالج آف ڈیزیز اینڈ انڈیکیشن۔ تو یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے کہ ایک اچھا فزیشین بننے کے لیے، ٹرو فزیشین بننے کے لیے، علم الامراض کا ادراک حاصل کرنے کے لیے ایک فزیشین کو مندرجہ ذیل چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ ان میں ایک نالج آف ڈیزیز، نالج آف انڈیکیشن۔ نالج آف ڈیزیز کا ہمیں پتہ چل گیا، اب ہم نالج آف انڈیکیشن میں دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں جو وہ آتی ہیں۔ نالج آف انڈیکیشن میں سب سے پہلے سائنس آ جاتے ہیں کہ ظاہری علامات جو مریض کے جسم پر نشانات کی صورت میں سامنے آتی ہیں انہیں ہم سائن کہتے ہیں۔ جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کے پاؤں میں زخم ہو جانا، اگزیما کے جو جلد کے اوپر زخم بن جاتے ہیں، سورائسس ہے اس کی جو eruptions آ جاتی ہیں، اسی طرح مختلف خارش وغیرہ اور دیگر جو ظاہری علامات جسم پہ ظاہر ہوتی ہیں، نشانات ظاہر ہوتے ہیں، انہیں ہم سائنس کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسے سمٹمز کا بھی ادراک حاصل ہونا چاہیے، علامات کا بھی ادراک آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو سائن اینڈ سمٹم کا یہاں سے آپ کو فرق پتہ چل گیا کہ سائن اور سمٹم میں جو ہے کیا فرق ہے، اور ایک اچھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ نالج آف ڈیزیز بھی ہو، اس کو نالج آف انڈیکیشن بھی ہو۔ دوستو آگے چلتے ہیں، میری کوشش ہے جلدی جلدی میں آپ تک بات جو ہے وہ مکمل پہنچا دوں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے جس ٹاپک پہ شروع کی گئی ہے اس ٹاپک کا مکمل احاطہ کر کے پھر ہی ویڈیو کو ختم کیا جائے، تاکہ بعد میں دوست جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو اب ہم چلتے ہیں نالج آف ڈیزیز کی طرف۔ نالج آف ڈیزیز کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ایلوپیتھک میں ڈیزیز کس کو کہا جاتا ہے اور ہومیوپیتھی میں ڈیزیز جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے۔ ایلوپیتھک میں ڈیزیز کے جو ہے وہ کیا ڈیفینیشن ہے اور ہومیوپیتھک میں ڈیزیز کی ڈیفینیشن جو کیا ہے، اور بیسیکلی دونوں سائنسز میں جو ہے وہ فرق کیا ہے۔ A disease is a particular abnormal condition، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایلوپیتھک پوائنٹ آف ویو جو ہے۔ A disease is a particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of part or all of an organism and that is not due to any immediate external injury. Diseases are often known to be medical conditions that are associated with specific symptoms and signs۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں ڈیزیز کو کن معنوں میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیزیز ٹو اے ہومیوپیتھ is a disharmony involving
at least 3 different factors. اب ایلوپیتھک میں وہ کہتے ہیں جی کہ بیماری جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر موجود جتنے اعضاء ہیں ان میں کوئی بھی نیگیٹو افیکٹ پیدا ہو جائے اندرونی برونی وجہ سے ان کے افعال ڈسٹرب ہو جائیں، ان کے افعال میں کمی بیشی ہو جائے تو اس کو ڈیزیز جو ہے وہ کہا جاتا ہے. پیتھولوجیکل چینج ہو جائے، فزیولوجیکل چینج ہو جائے تو ہم اس کو ڈیزیز کہیں گے. یہ سمپل سی میں نے مختصر سا خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. لیکن ہومیوپیتھی کے اندر جو ہے ایک ہومیوپیتھ کے لیے جو ڈیزیز ہے وہ ایک ایسی بد نظمی ہے جسم کے اندر جو کم از کم 3 چیزوں پر مشتمل ہوگی. ٹھیک ہے، کم از کم 3 چیزوں مختلف فیکٹرز ہوں گے، اس کے 3 مختلف اسباب ہوں گے. مثال کے طور پر اس میں پہلا سبب سم ماربفک انفلوئنسز، کہ کچھ نقصان دہ چیزیں، ماربفک ایجنٹ ایسے جو جسم کے اوپر اثر انداز ہوئے اور جسم جو ہے وہ بیمار ہو گیا. سسیپٹیبلٹی، اثر پذیری، یعنی جو بیمار ہے اس کی سسیپٹیبلٹی جو ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتی ہے کہ وہ کتنی جلدی اثر لیتا ہے کسی بھی مرض کا. مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر اگر زکام جو ہے وہ کسی ایک فرد کو ہو جاتا ہے اور گھر میں 5 یا 6 افراد ہیں تو باقی 5 افراد فوری طور پر زکام کا شکار نہیں ہوتے. ان میں سے 1-2 افراد ایسے ہوں گے جن کو پہلے فرد کے متاثر ہونے کے دوسرے تیسرے دن زکام ہوگا، کچھ کو 4 دن بعد زکام ہوگا، اور ان میں کچھ ایسے فرد بھی ہوں گے جن کو زکام نہیں ہوگا. یہ جو کوالٹی ہے انڈیویجول کی مختلف جو ہے وہ خصوصیت ہے کہ وہ بیماری کا اثر کتنی جلدی لیتے ہیں، اسے ہم سسیپٹیبلٹی کہتے ہیں. تو یہ بھی کاؤنٹ کرتی ہے ہومیوپیتھی کے اندر. ہومیوپیتھی پہ صرف جسمانی افعال کا متاثر ہو جانا ہی بیماری نہیں کھلاتا، بلکہ اس کے ساتھ یہ 3 فیکٹر جو ہیں وہ بھی ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر دیکھتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے انڈیویڈویلٹی، انفرادیت، کہ اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد وہ فرد یا افراد انفرادی طور پر بیماری کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں، وہ بیماری کو کس طرح آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، بتاتے ہیں، یا وہ بیماری ان کے اندر جا کے کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک انفلوئنزا کا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اسی گھر میں سے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں بند کمرے میں جاتا ہوں میرا نزلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، میں کھلی ہوا میں آتا ہوں میرا نزلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ایک فرد کہتا ہے جی میں کھلی ہوا میں جاتا ہوں میرا نزلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، میں بند کمرے میں آتا ہوں میرا نزلہ بڑھ جاتا ہے. ایک فرد کہتا ہے جی مجھے ٹھنڈی چیزیں کھانے کی خواہش ہو رہی ہے تو اسے انفلوئنزا، پہلے کو بھی دوسرے کو بھی. دوسرا کہتا ہے نہیں جی میں چائے پیتا ہوں، میں گرم چیزیں لیتا ہوں تو اس سے مجھے راحت ملتی ہے. یہ انفرادیت ہے، یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ انفرادیت ہے. اگر وہ ٹھنڈی چیزوں کی طلب کر رہا ہے تو آپ کے لیے اور میڈیسن ہے اس کے لیے، اور اگر اس کی طلب جو ہے گرم چیزوں سے ہے اور اس کی ایملوریشن گرم چیزوں کے استعمال سے ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس میڈیسن ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہومیوپیتھی کے اندر جو ایک ہومیوپیتھ کے لیے بیماری کا کنسیپٹ ہے وہ یا جسم کی بد نظمی یا ڈس ہارمونی جو آ جاتی ہے وہ کم از کم 3 اسباب پر مشتمل جو ہے وہ ہوتی ہے. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ماربفک ایجنٹ ہو سکتے ہیں، سسیپٹیبلٹی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی مریض کی انفرادیت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. نالج آف ڈیزیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں دوستو، اور اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ نالج آف ڈیزیز جو ہے وہ لینا، اس پہ عبور حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. اور ابھی ہم نالج آف ڈیزیز کے حوالے سے جو دیکھ کے آئے ہیں کہ ایک فزیشین کے لیے کن کن چیزوں کے اوپر عبور حاصل کرنا ضروری ہے، وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. افورزم نمبر 1 میں ڈاکٹر ہانیمن نے ایک فزیشین کے اصل مقصد، مشن کو واضح طور پر بیان کیا ہے.
दूसरे फोरम में डॉक्टर हानीमन ने कुल्ली मिसाली बहाली सेहत पर बहस की है। तीसरे फोरम में डॉक्टर हानीमन ने एक अच्छा फिजिशियन बनने के सुनहरी असूल बताए हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर ना सिर्फ एक अच्छे फिजिशियन की खसूसियात को बयान किया है दोस्तों, बल्कि उन्होंने एक मरीज़ को मिसाली बहाली सेहत तक पहुंचाने के बेहतरीन रास्ते का तयन भी कर दिया है। अगर हमें कहा जाए कि गन को इस्तेमाल करते हुए सामने टारगेट का दुरुस्त निशाना लें, तो हमें सबसे पहले जो ख्याल आएगा वो ये होगा कि टारगेट क्या है। इसके बाद जहां हम खड़े हैं वहां से टारगेट कितने फासले पर है, टारगेट कितना मजबूत है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास गन कौन सी है और कौन कौन सी गन मौजूद है हमारे पास और उनकी रेंज क्या है, यानी वो कितने फासले तक टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। दोस्तों, इनमें से हम कौन सी गन को चलाने में महारत रखते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि टारगेट को हिट कहाँ पर करना है ताकि हमें मतलूबा नताइज हासिल हो सकें, 100% नताइज हासिल हो सकें। इसी तरह मरीज़ के अंदर मौजूद मर्ज भी एक फिजिशियन के लिए वो टारगेट होता है जिसे उसे हिट करना होता है। टारगेट यानी मर्ज को हिट करने के लिए टारगेट के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है ताकि मुकम्मल और भरपूर तैयारी के साथ उसके मुकाबले पर उतरा जाए। टारगेट के बारे में मुकम्मल मालूमात हमें यह फैसला करने में मददगार साबित होती हैं कि टारगेट का फासला कितना है, यानी मर्ज कितनी गहराई में है, हाद है या मजमन है, वो कितने रकबे पर काबज है, यानी मरीज के जिस्म अज़ा को किस हद तक काबू कर चुकी है, कितने अज़ा पर वो अपना तसल्लुत कायम कर चुकी है। उसे ख़त्म करने के लिए हमें कौन सी गन यानी दवा का इंतखाब करना चाहिए और उसकी रेंज यानी पोटेंसी क्या होनी चाहिए, उसका निशाना लेते हुए हमें क्या हिफाजती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, हमें कितने फायर करने पड़ेंगे। बाज़ तो दुरुस्त निशाने पर एक ही फायर शानदार नतीजे दे देता है दोस्तों। तो इसलिए गन के इस्तेमाल के लिए टारगेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और गन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपको इल्मुल अदबियात और इल्मुल अमराज पर अबूर हासिल होना चाहिए अगर आप एक अच्छे सच्चे फिजिशियन बनना चाहते हैं, होम्योपैथ डॉक्टर बनना चाहते हैं। दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि हमें मरीज में क्या ठीक करना है, तो क्या उससे मुराद अलामात, जरासीम, पैथोलॉजी या मुकम्मल इंसान होता है। डॉक्टर हानीमन ने कहा है कि हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हर बीमारी के इनफरादी केस में काबिल इलाज क्या है। इस फिक्रे का सीधा सीधा मतलब तो ये बनता है कि इलाज के दौरान हमारी मुकम्मल तवज्जो इस इंसान पर होनी चाहिए जो बीमार है। हमने इस फिक्रे का जो ये मफहूम या मतलब निकाला है, मेरी नज़र में हमारे बहुत से दोस्तों की कन्फ्यूजन का सबब है। दोस्त ये समझते हैं कि इन्हें बीमारी को नज़रअंदाज करते हुए दौरान इलाज सिर्फ शख्स यानी फ़र्द वाहिद पर ही अपनी तवज्जो को फोकस करना चाहिए। हमारे दोस्त अक्सर कहते हैं कि इस मरीज़ा को कलकेरिया कार की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो चर्बी वाली, सफ़ेद रंग वाली और मोटापे की तरफ माइल है, या इस जाते हुए मरीज़ को सल्फर की ज़रूरत है। क्यों भाई? क्योंकि वो कंधे झुका कर बैठा है, ये चल रहा है। अगर हम गौर से देखें तो हर रेमेडी इन अलामात को कवर करती है जो किसी मखसूस बीमारी के अमल का हिस्सा होती हैं।
ऐसी नुस्खा नवीसी को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। हम किसी भी शख्स को उसमें मौजूद बीमारी को नज़रअंदाज करते हुए बतौर मरीज देख नहीं सकते। वो हमारे पास आया किसकी वजह से है, उसे एक फिजिशियन तक लेकर आने वाली वो बीमारी ही तो है जिसे हम इलाज के दौरान गैर अहम समझते हैं। हमें दरअसल एक ऐसी दवा की तलाश करनी है जो बीमारी के अमल, पैथोलॉजिकल तब्दीलियों, इनफरादी अलामात, ज़ाती और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स को कवर करे। ये टारगेट पूरा करने के लिए हमें फर्द और उसमें मौजूद मर्ज दोनों को देखना होगा। यही वो तरीका है जो हमें दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जाता है। हम असबाब मरज, मरीज की इनफरादी खसूसियात, नायाब, ख़ास और कामन अलामात की मौजूदगी में एक ही मखसूस मर्ज में मुब्तला दो अफराद में फ़र्क निकाल सकते हैं। हमारे पास अगर कोई मरीज़ मलेरिया जैसी अलामत के साथ आता है तो हम उससे कभी भी ये देखते हुए कि वो मोटा है, साफ रंगत का हामिल है, कलकेरिया काब नहीं देंगे। हमें सबसे पहले देखना होगा कि मलेरिया जैसी अलामत किन अद्वियात में पाई जाती हैं। हमें देखना होगा कि मर्ज की नौइयत हाद है या मजमन है। इसके बाद हम मरीज़ की इनफरादियत को देखेंगे। मरीज़ की इनफरादियत का ये मुतालिया हमें मलेरिया जैसी अलामत रखने वाली अद्वियात में से उसकी बिल मिसल दवा तजवीज़ करने में मदद करेगा। इस तरह हम ऐसे दो मरीज़ जो कि मलेरिया जैसी अलामत के साथ हमारे पास आए, उनकी इनफरादी अलामत के ज़रिए हमारे पास मौजूद मलेरिया जैसी अलामत रखने वाले अद्वियात में से उनके लिए उनकी इनफरादी अलामत के मुताबिक बिल मिसल दवा तजवीज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हम इल्मुल अमराज को नहीं जानते होंगे तो हमें ना सिर्फ अद्वियात तलाश करने में मुश्किल पेश आएगी बल्कि अलामत को समझने और परखने, उनका मुआजना करने में भी मुश्किल पेश आएगी। हमें इसी मुश्किल से बचाने के लिए डॉक्टर हानीमन ने अफोरिज्म 3 के पहले हिस्से में इस बात पर जोर दिया है कि एक अच्छा मुआलिज वो है जिसे इल्मुल अमराज से वाकफियत हो और वो ये जानता हो कि किस बीमारी में क्या काबिल इलाज होता है। दोस्तों, आज इतना ही काफ़ी। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा। इंशाअल्लाह ताला इसी सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बहुत जल्द पेश की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस कोशिश को, हमारी इस काविश को ज़रूर पसंद करेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। खुश रहिएगा, अपने दोस्तों, अपने गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और एक अच्छा सच्चा फिजिशियन बनने की कोशिश कीजिए।